السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 60 سے لے کر کے 65 تک، یہ 6 آیات اور اس کا ترجمہ اور اس کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے کل بیان کی تھی۔ سامعین کرام، یہ جو 6 آیات ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر دونوں کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور سیدنا موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں لوگوں کے زبان زدہ عام ہے، جس کے اوپر انشاءاللہ جو صحیح موقف ہے وہ ہم اس واقعے کے بیان کے دوران آپ کے سامنے واضح کرتے رہیں گے۔ یہ جو 6 آیات ہیں جس کے بارے میں کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ تم سے بھی بڑا عالم اس روئے زمین پر موجود ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، مچھلی ساتھ میں رکھا اور تلاش میں نکل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلایا تھا کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ دریا کا 2 سنگم ہے، وہاں پہ وہ تم کو مل جائیں گے، جیسا کہ پورا واقعہ ان 6 آیات کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، مجمع البحرین پر پہنچے، وہاں پر سو گئے، مچھلی نکلی اور اس نے دریا میں سرنگ نما راستہ بناتا ہوا نکل گیا۔ ان کے خادم یوشع بن نون بتا نہیں پائے، پھر بعد میں ایک دن ایک رات چلنے کے بعد کل ہو کر کے پوچھا کہ بھائی تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ، تو کہا کہ وہ مچھلی جو ہے فلاں جگہ پہ دریا میں کود کر کے رستہ بناتی ہوئی چلی گئی، اور جب رستہ بنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی وہ ہمارا مقام ہے جہاں پر وہ اللہ کے بندے ہم کو ملنے والے ہیں، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہاں پر وہ اللہ کے جو بندے خضر علیہ السلام ہیں وہاں پر موجود تھے۔ سامعین اکرام، اس واقعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث کو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری میں ان آیتوں کی تفسیر میں، یعنی صرف یہی ایک آیت نہیں، آیت نمبر 60 ہی نہیں بلکہ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان کی تفسیروں میں بھی سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے وہی حدیث مختصر انداز میں صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، حدیث نمبر 4725، وہ حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ یہ جو پورا واقعہ ہے اس کا پورا خلاصہ ہمارے سامنے ہو جائے۔ سامعین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری حدیث نمبر 725 پر امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کی خدمت میں جا کر کے عرض کیا کہ نوف بکالی جو ایک کوفہ کا واعظ ہے، وہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ خضر کے ساتھی جو موسیٰ ہیں، جو خضر اور موسیٰ کا جو واقعہ ہے اس میں جو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں بلکہ کوئی دوسرے موسیٰ ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کا جو دشمن ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ ہم سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان وعظ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ اتنا زبردست وعظ کیا کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ واپسی میں ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لوگوں میں آج کے ڈیٹ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو
تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بالکل اصولی جواب تھا کہ جو پیغمبر ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ وحی ہوتی ہے، اور وحی کی جو باتیں ہوتی ہیں اصل میں علم کی باتیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس بنیاد پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں۔ حالانکہ علم کی جو نسبت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ حدیث کو بیان کرتے ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خضر جو کہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے علم کے بارے میں کیسا نقطہ نظر بیان کیا، ابھی حدیث بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ بات آ جائے گی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ علم کا گھمنڈ اور علم کی جو دھوس ہوتی ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کسی کے اندر جو علم ہے وہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ علم کا دھوس، علم کا گھمنڈ، ہمیں سب جانتی، ہم سے زیادہ کون جاننے والا، ارے ہم کو سب معلوم ہے، اگر اس طرح کا جو دھوس ہوتا ہے نا، اگر انسان دے تو یہ گھمنڈ کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزنش کی، ناراض ہوئے اور فوراً وحی کیا کہ اے موسیٰ، یہ نہ کہو کہ تم سب سے بڑے عالم ہو، بلکہ اس روئے زمین پر تم سے بھی بڑا عالم موجود ہے، موجود ہے اس روئے زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، فوراً جو ہے علم کی بات آئی تو فوراً جھکے، اللہ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنے بڑے عالم ہے، اگر میں ان سے ملنا چاہوں تو کیسے ملوں گا؟ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اپنی زبان مبارک سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر ان سے ملنا ہو تو میں ان تک کس طرح سے پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، ایک مچھلی لے لو اور مچھلی کو رکھ کر کے جاؤ، اور جہاں پر وہ مچھلی تم سے گمے جائے، جہاں پر وہ مچھلی تم سے گم ہو جائے، بس سمجھ لو کہ وہی تمہاری منزل مقصود ہے، وہیں پر تمہیں میرے وہ بندے مل جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا، مچھلی جو رکھا تھا وہ یوشع بن نون کے ہی تھیلے میں رکھا تھا۔ وہ لوگ چلے اور چلتے چلتے وہ لوگ اس جگہ پر پہنچے جس جگہ کو مجمع البحرین کہا گیا ہے قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر۔ وہاں پر پہنچے تو ایک پتھر سے ٹیک لگا کر کے دونوں کے دونوں سو گئے، اور جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ اچانک دریا کا جو پانی ہے وہ مچھلی پر پڑتا ہے، مچھلی کے اندر حرکت ہوتی ہے اور مچھلی سیدھے چھلانگ لگاتے ہوئے دریا کے اندر جاتی ہے، اور جاتے ہوئے سیدھے سرنگ نما راستہ بنتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی جو ہے سمندر کے اندر، دریا کے اندر سرنگ نما راستہ بناتے ہوئے نکل گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم، جو شاگرد ہیں، انہوں نے دیکھا ساری چیزوں کو لیکن بتانا بھول گئے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب وہ لوگ وہاں سے چلے، بتانا بھول گئے، بیدار ہوئے، دونوں اٹھے، انہوں نے ان کو بتایا نہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، دونوں کے دونوں چلے۔ اب وہاں سے مکمل 1 دن تک مسلسل چلتے رہے۔ کل ہو کر کے جب ان لوگوں نے چلنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکان اور بھوک محسوس ہوئی، تو کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمارے لیے کھانا لاؤ کیونکہ اس سفر نے مجھ کو تھکا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس وقت ہوئی جب جو ٹارگٹ تھا، ٹارگٹ سے جب آگے بڑھے۔ ٹارگٹ کہاں تھا؟ وہی مجمع البحرین، جہاں پر ان کو سیدنا خضر مل جاتے، لیکن جب اس ٹارگٹ سے آگے بڑھ گئے اور 1 دن تک مسلسل چلتے رہے، تب جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو تھکان ہوئی، اس وقت تک تھکان نہیں ہوئی تھی۔ سامعین کرام یاد رکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے اعمال کو انسان انجام دیتا ہے تو اس وقت ہمیشہ اللہ پر وشواس رکھنا چاہیے کہ جب انسان اللہ کی رضامندی کے اعمال کو انجام دے گا تو اس کے اندر چستی اور پھرتی کو بھرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آج بھی مجھ کو یاد ہے، آج سے تقریباً 12, 13, 14 سال پہلے فضیلت الشیخ ابھی چنئی کے اندر وہ رہتے ہیں، نام میں ابھی فردر بھول رہا ہوں میں، وہ بھٹکل میں آ کر کے بیان دے رہے تھے، اور بیان دیتے ہوئے کہا کہ رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو گے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری نیند نہیں پوری ہوگی، جب تم اللہ کی رضامندی کے کام میں لگو گے تو تمہارے اندر جو چستی ہے، پھرتی ہے، اور جو نیند کا جو غلبہ ہے وہ سب اللہ پورا کر دے گا۔ ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہاں تک جانا تھا وہاں تک ان کو تھکان نہیں ہوئی، جب وہاں سے آگے بڑھے شیطان نے بلایا تو ان کو تھکان محسوس ہوئی، تو کہا کہ کھانا دو، تو ان کے غلام نے کہا، ان کے خادم نے کہا، اور
इज़ अवैना इला सखरती फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानीहु इल्ला शैतानु अन अज़कुरह वत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि अजबा। उनके शागिर्द ने कहा कि आपने देखा नहीं, हम लोग जिस जगह पर सोए हुए थे पत्थर पे टेक लगा करके, वहां पर जो आराम कर रहे थे, उसी दरमियान में मछली के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि शैतान ने मुझको भुला दिया कि मैं आपके सामने बयान करूं। मैंने देखा कि मछली जो है वो थैले से निकल करके और दरिया के अंदर सुरंगनुमा रास्ता बनाते हुए निकल गई। मोहतरम सामीन इकराम, कहा कि बड़ा अजीब अंदाज में निकला। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मछली जो निकली थी सुरंगनुमा रास्ता बनाने के लिए, वो मछली के लिए था और अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तो कुन कहता है तो हो जाता है, लेकिन ये अजीब मूसा और उनके शागिर्द के लिए था। जैसे ही शागिर्द ने ये बात बयान की, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, यही वो जगह है जहां पर हमको वो आदमी मिलने वाले हैं। बस वो लोग वहीं से कदमों के निशान को देखते हुए वहां पर वापस लौटे, और जब वहां पर वापस लौटे तो देखा कि कपड़ों में लिपटे हुए एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बैठे हुए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम कहा। जब सलाम कहा तो कहा कि हमारी जमीन में तो सलाम नहीं है, कहाँ है सलाम, इस सरजमीन में सलाम नहीं है, तुम लोग कौन हो? तो कहा कि मैं मूसा हूं। कहा कौन मूसा? तो कहा बनी इसराइल वाले मूसा। अच्छा, बनी इसराइल वाले मूसा, क्यों आए हो? कहा कि इसलिए आया हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो इल्म से नवाजा है, उस इल्म से मैं आपसे इल्म हासिल कर सकूं। देखिए, इल्म की तड़प किस कदर होती है। आजकल तो सब कुछ आसान हो गया है, तो लोगों की नजरों में इल्म की कोई वक़्त नहीं है। देखिए कितना लंबा सफर करके सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे आदमी के पास आते हैं जो गैर नबी है। ये इल्म और आलिम का मकाम है जिसको मुसलमानों को समझना जरूरी है। आज जो इस रुए जमीन से इल्म धीरे धीरे कम हो रहा है और इल्म के आसार लोगों के ऊपर से कम हो रहे हैं, उनके अमाल से कम हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इल्म और साहिब इल्म की कदरदानी आज मुसलमानों के अंदर से बिल्कुल नापैद होती चली जा रही है। मोहतरम सामीन इकराम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें, जो इल्म की बातें, जो भलाई की बातें आपको दी है, मैं आपसे वो सीखना चाहता हूं, तो उन्होंने फौरन कहा उन्होंने कहा इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, तुम अगर मेरे साथ रहोगे और मैं जो कोई काम करूंगा तो तुम उसको देख करके तुम सब्र नहीं कर पाओगे। और सब्र भी कैसे करोगे, क्योंकि उन चीजों की जो असल हकीकत है वो तुमको मालूम नहीं होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम सब्र कर लेंगे। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा वला आसी लका अमरा, आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे और आपके मामले की मैं मुखालफत करने वाला नहीं रहूंगा, बल्कि आपका मोती व फरमा बरदार बनकर रहूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उसी वक्त सैयदना खिज़्र ने कहा कि ए मूसा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे इल्म मुझको दे रखे हैं जो तुम्हारे पास नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे इल्म तुमको सिखा रखे हैं जो मेरे पास नहीं है। असल में यही है नुक्ते नजर इल्म के बारे में, ये समझना कि हम सब कुछ जानते हैं, हमको अब जानने की और सीखने की जरूरत नहीं। ये इल्म के ताल्लुक से घमंड और गुरूर है जो आप किसी भी आलिम दीन के अंदर, जो वाकई आलिम दीन है, आप नहीं पाएंगे। और अगर किसी के अंदर इस तरह का घमंड पाते हैं तो समझ लीजिए कि वो इल्म से कोरा आदमी है, वो बिल्कुल उसी गधे की तरह से है जिसके ऊपर किताबों का बोझ लाद दिया गया है। सामीन इकराम, उसके बाद जो है सैयदना खिज़्र ने कहा कि देखो, अगर तुम मेरी पैरवी करना चाहते हो, मेरे पीछे चलना चाहते हो और मुझसे इल्म हासिल करना चाहते हो, फ़इन इत्तबअतनी फला तसअलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लका ज़िक्रा, उस वक्त तक तुम मुझसे कोई बात नहीं पूछोगे जब तक कि मैं उन बातों के बारे में तुमको बताना दूं। अगर मैं कुछ करूं तुमको लगे कि अजीब है, फिर भी तुम कुछ नहीं पूछना, तुमको ये चीज हमेशा जहन में रखना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है। उसके बाद दोनों के दोनों दरिया के किनारे चले, क्योंकि दरिया के किनारे ही थे, दरिया के किनारे चले। एक मकाम पर पहुंचे तो कश्ती वाला था, कश्ती वाले को रोका, बातचीत किया, कश्ती वाले ने उनको पहचान लिया। हाँ, आप खिज़्र है ना? हाँ, मैं खिज़्र हूं। कहा ठीक है, बैठिए। बिठा लिया, कोई किराया नहीं, आप लोग ऐसे ही चलिए, आप लोगों से किराया नहीं लिया जाएगा। चले, अब कश्ती में तीनों के तीनों बैठ गए, मूसा भी बैठ गए, खिज़्र भी बैठ गए और योशा बिन नून भी बैठ गए। जब कश्ती में बैठे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, जब कश्ती में बैठे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जो काटने वाला जो आला होता है, जिसको आड़ा कहते हैं, छोटा या बड़ा जो भी हो, तीशा जिसको कहते हैं, उससे जो है कश्ती के लकड़ी को काट दिया, तोड़ दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि कश्ती वाला इतनी मेहरबानी किया और मेहरबानी करके बगैर किराए के बिठा लिया, और यहाँ पर देखिए ये जो है चढ़े, और चढ़ते ही
کشتی کے پٹرے کو، اس کی لکڑی کو انہوں نے آڑی سے کاٹ دیا، کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو صبر نہ کر سکے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اندر جلالت، ان کے اندر جو ہے جذبہ بہت زیادہ تھا۔ جب دیکھا کہ ایسا کام کیا، فوراً انہوں نے ٹوک دیا، ٹوکا کہ اس کشتی والے نے ہم لوگوں پر احسان کیا، بغیر کرائے کے بٹھا لیا، اور آپ ہیں کہ جیسے ہی چڑھے آپ، اور چڑھتے ہی اس کے تختے کو آپ نے جو ہے توڑ دیا، کاٹ دیا، لتغرق اہلها، تاکہ اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ڈوب جائے، لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے کی۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ٹوکا، حالانکہ شرط کیا تھی؟ کوئی بھی کام کریں گے آپ کو ٹوکنا نہیں ہے۔ کب تک ٹوکنا نہیں ہے؟ جب تک میں آپ کو بتلا نہیں دوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ جو موسیٰ نے ٹوکا تھا واقعی بھول سے ٹوکا تھا۔ جیسے ہی ٹوکا ویسے ہی خضر نے کہا قال الا بقل انک لن تستطيع معي صبرا، اس نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ آپ رہیں گے تو صبر نہیں کر پائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو موسیٰ نے کہا تھا واقعی بھول کر کے کہا تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی چل رہی ہے۔ اب کشتی ایسے ہوتی ہے نا، ایسے ہوتی ہے، اچانک ایک چڑیا آ کر کے کشتی کے ایک کنارے، ایک سرے پر بیٹھتی ہے، اور بیٹھ کر کے ایک چونچ پانی لیا سمندر سے اور لے کر کے اڑ گئی۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، ہم کو اور آپ کو جو علم دیا گیا ہے نا، اللہ کے علم کے مقابلے میں یہی ہے۔ جتنا چونچ میں چڑیا پانی لے کر کے اڑی وہ ہم لوگوں کا علم ہے، اور یہ پورا سمندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ یہ ہے علم کے بارے میں نقطہ نظر۔ کبھی بھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے تمام انسانوں تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ابھی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں شاید ہماری موت تک ہمیں معلوم نہیں ہو پائے۔ اسی چیز کو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دونوں کشتی سے نکل کر باہر سمندر کے ساحل پر چلنے لگے تو خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوڑتا ہوا یا کھیلتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس لڑکے کو پکڑا خضر علیہ السلام نے، اس کے سر کو پکڑا اور گردن کو مڑوڑتے ہوئے کچل کر کے اس کو وہیں پر قتل کر دیا، اس لڑکے کو۔ اب لڑکے کو قتل کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور موسیٰ علیہ السلام برداشت کر جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لڑکے کو قتل کر رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور موسیٰ علیہ السلام برداشت کر جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، اگر علم سیکھنا ہو تو بہت زیادہ علم اور بردباری کی ضرورت ہے۔ اگر اس دنیا میں کندن بن کر کے سونے کی طرح چمکنا ہے تو بہت زیادہ علم اور بردباری کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کے اندر علم ہوگا، صبر ہوگا، بردباری ہوگی، کسی چیز کی حقیقت کو جانے بغیر اس پر ہم ٹپنی نہیں کریں گے، یہ جذبہ جس آدمی کے اندر پیدا ہو جائے گا وہ آدمی یقینی طور پر سرخرو ہو جائے گا۔ سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ لڑکے کو قتل کیا تو فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ایک ایسے نفس کو جو کہ بالکل معصوم ہے اس کو آپ نے ناحق قتل کر دیا، آپ نے تو بہت ہی ناپسندیدہ بات کی، بہت بری بات کر دی آپ نے۔ جیسے ہی یہ کہا تو سیدنا خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا تھا تم کو کہ تم میرے ساتھ رہو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے، تم میرے ساتھ رہو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اب اگر میں آپ سے کچھ پوچھ دوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھیے گا، اب اگر میں آپ سے کچھ پوچھ دوں تو اپنے ساتھ مت رکھیے گا، کیونکہ عذر مکمل ہو چکا ہے، آپ عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فانطلقا، اب وہ دونوں کے دونوں پھر سے چلے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ فانطلقا، وہ دونوں کے دونوں چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما، چلے تو ایک بستی میں پہنچے تو اب یہ دونوں کے دونوں تینوں کے تینوں چل رہے ہیں لگاتار سفر میں، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو بستی والوں سے کہا کہ کھانا دو، بستی والوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، اچانک موسیٰ اور خضر دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ بستی کی وہ گری چلی آ رہی ہے۔ آگے بڑھے، کام کر کے محنت و مشقت کر کے پورے دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا تاکہ وہ دیوار گرے نہیں۔ فاقامہ، اللہ نے کہا فاقامہ، خضر نے محنت کر کے مشقت کر کے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا،
اگر آپ چاہتے تو آپ کو اجر مل جاتا. دیکھیے آپ آئے بستی کے اندر, بستی والوں سے آپ نے کھانے کے لیے پوچھا کہ بھائی ہم لوگ مسافر ہیں, کھانے کے لیے دو. ان لوگوں نے ضیافت کو سویکار نہیں کیا, ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. آپ نے اتنا بڑے گرتے ہوئے دیوار کو جو آپ نے سیدھا کر دیا, آپ چاہتے تو آپ کو اجر لے لیتے ان سے کہ بھائی ہم تمہارا دیوار جو ہے سیدھا کیے ہیں, اجر دو. تب سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب یہاں سے ہمارا اور تمہارا رستہ الگ ہو رہا ہے. ہم اب تم کو ان تینوں باتوں کے بارے میں بتلائیں گے جس کو تم کو بڑا عجیب لگا. بہت جلدی ہم تم کو ان تینوں باتوں کے بارے میں اس کی جو اصل حقیقت ہے ہم تم کو بتلائیں گے. اور یہاں تک یہ حدیث ہے. بس یہ جو ہم آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں, ان تینوں باتوں کی پوری تفصیل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے واقعہ کے اکارڈنگ ہم آپ کے سامنے اسی وقت بیان کریں گے کہ وہ تینوں کام خضر نے کیوں کیا. یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت کا اظہار کیا کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان دونوں کے درمیان ہونے والے بہت ساری ایسی باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے ہم کو معلوم ہو جاتا, اور یہاں پر یہ حدیث ختم ہو جاتی. انشاءاللہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. یاد رکھیے خضر کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہے جس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آنے والے بیانوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عملی نمونوں کا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.